بھٹی صاحب کوئی ایک بات بتا دے جو انہوں نے کوئی بہتری کی ہو, کوئی ایک ان کا وعدہ جو پورا ہوا ہو جس پہ عوام یہ کہتے ہیں ہماری تعریف نہیں کرتے, بھئی کس پہ تعریف کریں ذرا وہ گنوا دیں. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے چور بٹن کی ایک گردان پڑی, یعنی جو چور بٹن میرے قائد انقلاب عمران خان کو نظر نہیں آ رہا, یعنی وہ گاڑیوں میں ہوتا ہے نا کہ جب کبھی کوئی غریب آدمی کو پہلی گاڑی لیتا ہے نا تو کئی چور بٹن لگاتا ہے, ایک بڑا تالا, چائنا دا تالا, پھر اتنے تالا, پھر چور حلال سے لیا ہوتا ہے نا, ہاں, اور پھر رات کو اٹھ کے جب بھی آئے نا تو اوپر سے جھانک کے دیکھتا ہے کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہے. تو یہ خان صاحب بھی پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں تو چور بٹن بھول گئے ہیں کہ کہاں لگا ہوا تھا, اس بٹن آن آف کرنا تھا, نیا پاکستان پرانا پاکستان. بات یہ ہے کہ یہ بڑی لمبی چوڑی ہے, مان لیتے ہیں یہ میرے نانکے پنڈ نے ان کو ملک جو تھا نا وہ برے حالات میں دیا تھا, کوئی ادارہ قدموں پہ نہیں تھا وغیرہ وغیرہ سارا, لیکن کچھ تجربہ بھی نہیں تھا, ہوم ورک بھی نہیں تھا, رائٹ پیپل فار رائٹ جاب بھی نہیں تھا, اور کرونا ٹڈی دل بھی وہ بھی آ گیا. اب مجھے بتا دیں, میں لمبے چوڑے میں سمپل بات کرتے ہیں, کتنے ہو گئے, 27 مہینے کے قریب ہو گئے نا, 27 مہینے ان کو آئے ہوئے 27 مہینے, 27 مہینے کے ہو گیا, یعنی آدھا وقت ہو گیا, آدھا. مجھے یہ بتائیں کہ نیا صوبہ بن گیا, پولیس پٹوار ریفارمز ہو گئی ہیں. سر ذرا توجہ دیں نا, سنتے رہیں. سن لیں نہیں آپ وہ آپ بولتے رہے, آپ میرے لیے عوام کے لیے بول رہے ہیں, مجھے آپ نے بولنے ہی نہیں دیا. ویسے بارش اتنا عرصہ میں ان کو بھی ٹوکا کریں نا سر, سنیں ان کو بھی ٹوکا, آپ نے جواب دینے. اچھا, نیا صوبہ بن گیا, پولیس پٹوار ریفارمز ہو گئے, خود احتسابی گھر سے کرنی تھی, نواز شریف کے اشتہاری پن کے لگ رہے ہیں, تو وہ 12 ایکڑ کے فارم ہاؤس جہانگیر ترین بار رہ رہا ہے لندن سے, ادھر سے لے کر علیم خان سے لے کر مالم جبہ سے بی آر ٹی سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو پرویز کھٹک سے, باقی سارا وہ سب ABCDFGHIJKL. اچھا, خود احتسابی ہوگی, 50 لاکھ گھر بن گئے, 1 کروڑ نوکریاں مل گئیں. پروٹوکول ختم کرنا تھا میرے خیال سے. اب تو سارے لا تھا فور کلوجر, وہ آ گیا, آپ گھر بننا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اگر آپ مجھے نہیں بولنے دیں گے تو میں دوبارہ نہیں بولنے دوں گا, میں نہیں بولنے دوں, میں بڑا اس میں پکا ہوں کہ پھر کوئی نہیں بھی بولے گا. تو بات سنیں, آپ حکومت میں ہیں تو سنیں ذرا. اچھا, پروٹوکول ختم ہونا تھا, ہو گیا پروٹوکول ختم. بڑے گھر ختم کرنے تھے, ایوان صدر, وزیر اعظم ہاؤس, وزیر اعظم سیکریٹریٹ, کیا مکا دیں, اب آپ فلیٹوں میں آ گئے. 2.5 کروڑ بچے سکول سے باہر تھے, مجھے گن کر بتائیں کہ کتنے بچے سکول کے اندر چلے گئے. 200 ارب واپس آنا تھا, وہ آ گیا. اچھا, 90 دن میں کرپشن ختم ہونی تھی, ہو گئی. 300 دن میں سارے کرپٹ لوگوں نے اندر جیلوں میں چلے جانا تھا, چلے گئے. اچھا, اداروں کی نجکاری ہونی تھی, ہو گئی. IMF کے پاس نہیں جانا تھا, خودکشی کرنی تھی, خودکشی کی یا IMF کے پاس گئے, دونوں میں کیا ہوا. اچھا, مہنگائی نہیں کرنی تھی. یہ تو ظالم حکمران ہوتے ہیں, نالائق, جو نیچے مہنگائی کر دیتے ہیں اور اوپر سے ٹیکس لے لیتے ہیں. کیا یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی؟ کرپٹ ہوتے ہیں وہ. اچھا, اچھی ٹیم لاؤں گا, دنیا دیکھے گی. میرے پاس ہر معاشی ٹیم, ہر چیز کا حل ہے. بزدار سے محمود خان سے زلفی بخاری سے عشرت حسین سے رزاق داؤد سے زبیدہ جلال سے امین اسلم سے شاہ فرمان, پھر بھی بہتر ہے. اچھا, رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں ہو گیا. ہر بدھ کو اسمبلی میں آؤں گا, آئے. اچھا, 10-20 وزیروں سے زیادہ نہیں رکھوں گا, نہیں رکھا. اچھا, ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف دلاؤں گا, ایک مرتبہ بھی نام نہیں لیا. مجھے جو دکھ ہوتا ہے نا, یہ اس پہ ایکچول دکھ ہے. اس پہ ثانیہ ساہیوال ہو گیا, ان کے قاتل بھی چھوٹ گئے, لیکن ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو ایک مرتبہ بھی نام بلا کے بندہ پوچھ لیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. حالانکہ شیئر کیا تھا سٹیج, یہ سیاسی کزن تھے طاہر القادری, اب وہ مفرور ہے, ان کو یہ دہشت گردی ڈاکو میں بہت الجھے ہوئے ہیں. اچھا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, یہ میرے عمران خان نے مجھے سکھایا تھا. بھائی دیکھو, اسحاق ڈار سمدھی ہے, حسن حسین پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, شہباز شریف نواز شریف کا بھائی ہے, اور مریم نواز ان کی بیٹی ہے, اور باقی سارے رشتہ دار. کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب ادھر کیا ہے, زلفی بخاری صاحب کون ہے, اور یہ باقی رزاق داؤد صاحب کون ہے, عشرت حسین صاحب کون ہے, وغیرہ وغیرہ میں لمبا چوڑا. اچھا, پناہ گاہیں اور لنگر خانے ان میں تھا. کبھی آپ نے منشور سنا تھا کہ ہم اس پہ آ جائیں گے, پوری قوم پناہ گاہ اور لنگر خانوں میں تقسیم ہو جائے گی؟ بڑا کریڈٹ. اچھا, ادارہ جاتی ریفارم, خسارہ جو تھا وہ ڈبل ہو گیا ہے. ادارہ جاتی ریفارم ڈبل ہو گیا, قرضہ ڈبل ہو گیا ہے, مہنگائی
डबल हो गई है। और 15 मेन सनती यूनिटों में से 15 मेन जो सनती इंडिकेटर्स उनमें 11 मनफी तारीफ बनती है। और उसके बाद वो कहते हैं तारीफ नहीं करते आप। नहीं मैं करता हूँ आखिरी जुमले। अच्छा अब मेरी आखिरी तारीफ क्या है, इमरान खान साहब महंगाई को भी गद्दार समझ लें, गद्दार समझ के खत्म करें इसे, जबरदस्त। बेरोजगारी को वतन दुश्मन समझें, इनको खत्म करें, और अपने लोगों की परफॉर्मेंस समझ के भी मुंह पे हाथ फेरें और कहें कि बच्चू छोड़ूंगा नहीं, ये भी करें प्लीज अल्लाह के नाम पे। और तंबाकू अद्वियात माफिया को भी जरदारी साहब से आधी नफरत से देखें, और चीनी पेट्रोल माफिया को भी नवाज शरीफ से आधी तवज्जो दें। पीपी लीगी चोरियों से आधा वक्त बिजली गैस की जो चोरियां आपके दौर में हर महकमे में करप्शन हो रही है उस पे भी तवज्जो दें। और आपको और अच्छी बात पता क्या है, एक और जो आज मैं दुख से बात कर जी, इनकी सारी बददुआएं या इनकी बददुआएं नहीं, इनकी सारी बुरी चीजें किसको मिल रही हैं? एस्टेब्लिशमेंट को। हाँ, कि ये सारी नालायकियां इनकी हैं, नाहलियां इनकी खाते में उनके जा रही हैं। डाल दी। और इनकी ख्वाहिश है कि वो फौज और अपोजिशन लड़ती रहे, गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, यानी हम साइड पे रहे, हमारी कोई बात ना हो। ये माहौल किसने बनाया? अच्छा किस इमरान खान साहब आपको कभी किसी आज आप बता दीजिएगा किसी एस्टेब्लिशमेंट रोका है कि अच्छा स्कूल ना बनाए, अच्छा अस्पताल ना बनाए, अच्छा रिफॉर्म्स ना करें, खुद साबी कर लें, महंगाई रोक दें, बेरोजगारी कर दें, आगे चलते हैं। बटन ढूंढें, अब्बासी साहब बोर हो रहे हैं। बटन ढूंढें इमरान खान साहब, चोर बटन आपको मिल जाएगा, थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ी सी तवज्जो दें। हाँ। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर एक बात और मैं अब वो जरूर सबसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये टाइगर फोर्स बनाई है ना उन्होंने ये सारे काम करने के लिए, और आज मुस्लिम लीग नून ने भी जो शेर जवान फोर्स बना दी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज, जरा इसका छोटा जवाब दीजिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ये फोर्सेस बना रही हैं? ये लॉयल फोर्सेस कलेक्ट कर रही हैं, जमा कर रही हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए? झूठ जमा झूठ इज इक्वल टू झूठ, फ्रॉड जमा फ्रॉड इज इक्वल टू फ्रॉड, दोनों को हक है। वो टाइगर बनाए, वो जवान फोर्स बनाए, मुझे कोई एतराज ठीक है मियां जावेद, लेकिन प्लीज अल्लाह के नाम पे जो हम जवान हम बुढ़े हो रहे हैं उन पे भी तवज्जो दें। जो टाइगर जिनके दांत ही निकल गए और गोश्त खाने को नहीं, सब्जी बाय द वे 150 नहीं था, टमाटर मैंने कल खरीदे से 180 रुपए की। अच्छा माशाल्लाह, और 30 बढ़ गए। ठीक है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। चीनी रात 3 रुपए बढ़ी है। मियां जावेद लतीफ साहब, जरा ये आप फोर्सेस का ही बताइएगा, वो टाइगर फोर्स पे आप लोग बड़ा सर मजाक उड़ाते थे, बड़े लतीफे सुनाए जा रहे थे, लेकिन अब आप लोग खुद भी यही काम कर रहे हैं, क्यों सर? ये मुनाफकत नहीं है? ये कोई टाइगर फोर्स का मुतबादिल नहीं है, बल्कि हमारा एक विंग था MSF, और MSF के नाम के साथ एक बड़ा बैगेज था जो किसी तौर पर भी हम मुनासिब नहीं समझते थे कि हमारे तालिब इल्म जो हैं वो उन सियासी कार्रवाइयों में या उन सियासी जमातों का ईंधन बने, बल्कि एक सेहतमंद उनकी एक नर्सरी तैयार हो, जिसके लिए हम ये कर रहे हैं। बड़ी नेक नियत है। मैंने मुतबादिल नहीं कहा था, मुकाबिल कहा था, वैसे मतलब इसलिए सवाल किया था। मुतबादिल तो जाहिर नहीं होगा ना, लेकिन मैं मुतबादिल कह रहा हूँ। अच्छा मैं मुतबादिल कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमको मुतबादिल के तौर पर नहीं लेकर आ रहे। मैं दूसरी ये बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान, अभी इन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ एक फरिश्ता आया था जिसकी वजह से मुल्क डूबने से बच गया। ये PTI के मेरे साहब जो बात कर रहे थे, खान कोई फरिश्ता कह रहे हैं, बताएं कि वो फरिश्ता है कौन, उस फरिश्ते को कौन ढूंढ रही है जिसकी वजह से मुल्क तबाह हो गया है, उस फरिश्ते को हम सब ढूंढ रहे हैं। इनकी खिदमत में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाए, जब इंडस्ट्री लगना ख़त्म हो जाए, जब कोई इंडस्ट्री को अपग्रेड करना ख़त्म कर दे कोई के आपकी पॉलिसियों की वजह से, तो फिर करंट खसारा इसी तरह कम होता है। और दूसरा मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज करूँगा कि क्या हमारे दौर में कभी किसी सूबे का IG अगवा हुआ था? और अगर ये बता दें कि इन्होंने कहा था कि कमेटी बन गई और कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद अगवा होने वाले के हवाले से FIR दर्ज होगी, क्या वो FIR हुई? क्या हमारे किसी मिनिस्टर ने कभी ये बात की थी कि पुलवामा में जो दहशतगर्दी हुई थी वो हमने घुसकर किया था? नहीं, ये ग्रे लिस्ट में जब हम आए थे, जब FATF का कानून आप बना रहे थे, मुझे ये बताएं पारस कि क्या हमने उस वक्त जो कानून साजी की थी, जो दुनिया की डिमांड थी, उसमें हमारा मौक़िफ़ क्या था
دہشت گردی کے حوالے سے. اس وقت جب ہم قانون سازی کر رہے تھے اس وقت دنیا کو ہم کیا بتا رہے تھے اور دنیا ہم سے کیا توقع رکھ رہی تھی؟ پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ جب ڈان لیکس ہوئی تھی، جب ہم نے یہ کہا تھا کہ اپنے گھر کو ان آرڈر کریں، تو کیا ہم نے غلط کیا تھا جس وقت ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان دشمن ہے، یہ انڈین نواز ہیں؟ آج مجھے یہ کوئی بتائے کہ ریسکیو جو کیا جا رہا ہے مودی کو، وہ مودی کے یار ہیں یا جنہوں نے کہا تھا اپنے گھر کو درست کریں وہ ٹھیک تھے؟ وہ مودی گھر آ جاتا تھا نا آپ کے بغیر بتائے. سوال کرتی ہے اپنی بھوک ننگ کے علاوہ بھی. میں کچھ چیزیں کلیئر کرتا ہوں. جی بالکل کلیئر کریں. یہ بھائی صاحب ہیں، وہ رپورٹ کا ان کو سمجھ، انہوں نے جو وضاحت کی ہے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے، یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہوتا ہے نا، یہ کوئی یوں گاؤں گاؤں میں ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جا کے دنیا کی کوئی معیشت کی کتاب کسی ایکسپرٹ سے میرے بڑے بھائی پوچھ لیں. اگر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی ملک پہ قرضہ سن لینا، میں وضاحت کروں، اتنا ہی ملک پہ قرضہ ہوتا ہے. شاہد خاقان کی حکومت $20 ارب کا قرضہ خالی آخری سال چھوڑ گئی تھی. عمران خان کی حکومت وہ قرضہ واپس کر رہی ہے. لہذا یہ مہربانی کر کے ایسی بات نہ کریں. اگر کوئی آئی جی کا اغوا ہوا ہے، اغوا کرنے والے اور اغوا ہونے والے ملے ہوئے تھے. آپ نے ختم کر دیا، پاکستان کا قرضہ ختم ہو جائے گا. پاکستان کا قرضہ مزید نہیں بڑھے گا. قرضہ ختم کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت، یہ جو چور ڈاکوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے خسارے کیے تھے. جتنا خسارہ سرپلس میں ہوگا اتنا ہم قرضہ واپس ریکارڈ پہ آ گئی یہ بات کہ اب قرضہ مزید نہیں بڑھے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ کلپ چلا کے سوال کروں گی تو برا نہیں ماننا، کیونکہ آپ نے کیا کہا ہے. میں ضرور اس کا ذمہ داری لے رہا ہوں. آج باہر سے ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ پاکستان میں دنیا میں سب سے اچھی سٹاک مارکیٹ میں پرفارم کر رہی ہے. ذرا سنیں ایک بات، یہ جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، مریض کو بارے میں جاننا کہ مریض ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ظاہری سمپٹمز بھی ہوتے ہیں، اندر سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. یہ جو آپ کا فنچ ہے، یہ جو آپ کا IMF ہے، یہ جو آپ کو مودی ہے نا، موڈیز کی بات کرو، مودی نہیں، موڈیز جو ہے یہ میاں صاحب سے، آپ سے اور مجھ سے زیادہ بہتر معیشت کو سمجھتے ہیں. 5 سال تک آپ نے بیماریوں کی نشاندہی کرتے رہنا ہے، کوئی علاج بھی شروع کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ایک پچھلے 30 سال کا کینسر لگا ہوا تھا، اس کینسر کو بے ہوشی کی دوائی دے کے گزارا کر رہے تھے. آج ہم تکلیف دہ دور سے گزر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ قوم اچھا دور دیکھے گی. قوم نے بڑی مشکلوں سے 22 سال کے بعد، میں نے وہ فرشتہ نہیں کہا تھا، فرشتہ صرف انسان کہا تھا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. سنا رہے فارس صاحب، یہ دیکھیں جب ان کے وزیر داخلہ یہ بات کریں کہ آپ نے بلور فیملی کو دیکھا ہے، اس کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں جب وہ کہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میاں افتخار کے ساتھ اس کے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے، پھر ان کو یاد کرنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں مسلم لیگیوں کے لیے، خدا کا خوف کریں. جب ان کا سوچ یہ ہو، ان کے وزراء کوئی پلوامہ کا ذکر کرے اور کوئی دھمکیاں دے، اس کے بعد مجھے صداقت عباسی سے کوئی گلہ نہیں ہے جو جس طرح کی یہ گفتگو کر رہے ہیں. اچھا میاں صاحب، آپ نے بات کی، میں وضاحت کرتا ہوں. اگر فواد چودھری نے پلوامہ کا ان سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہوئی، اگلے 15 سیکنڈ میں وضاحت ہوگی. ان کو پوچھیں جو آپ نے افغانستان کی بار اتارنی ہے، جو آپ کے لوگوں نے جو کہا کہ جی ہم بلوچستان کو خود مختار کریں گے، اور وہ جو کل بہت بڑا آپ نے ایک دلیری کا ثبوت دیا جو آپ کے ایاز صادق صاحب نے، پورے پاکستان میں جا کے لوگوں سے پوچھیں. میں کل بھی کوٹا میں گیا ہوں، لوگ مرنے پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہماری فوج نے اتنی بڑی عسکری ہماری برتری ثابت کی، اتنی بڑی سفارتی اچیومنٹ ہے، اتنی بڑی اخلاقی اور بیانیے کی اچیومنٹ ہے، اور یہ بیٹھ کے خالی اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے اور دباؤ ڈالنے کے لیے ہماری جیت کو ہار میں بدلنے کی جو کوشش ہے وہ انشاءاللہ پاکستانی عوام نے ناکام کر. آپ یہ دیکھیں کہ انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے فواد چودھری ہی وضاحت دے رہے ہیں کس کی اپنی اور ایاز صادق کی. ایک سیکنڈ کے لیے سر میں ذرا، آپ نے مجھے کہا میں حاضر ہو گیا، مگر خدا کے لیے ایسے جو شریف آدمی جو آپ ساتھ بٹھاتے ہیں نا، میں ہمیشہ معافی مانگتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ میرے جیسا ان پڑھ آدمی نہیں بیٹھ سکتا. نہ یہ الفاظ کا چناؤ کرنا آتا ہے جو رٹی رٹائی آپ فواد چودھری کی تنقید کر رہے ہیں. میں ایاز صادق کی ایک اہم سوال، آپ بڑے بھائی ہیں، مجھے ایک جملہ بتا دیں. اچھا سر ایک سیکنڈ، میں یہ کہ لوگ سن رہے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے ایک جملہ بتا دیں
جو کسی غیر اخلاقی میں نے جملہ بتایا مجھے بتا دیں. بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم اپنی جو ہماری فتح بھی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم اتنے تقسیم کیوں نظر آتے ہیں؟ اور سر وہ دیکھیں وہ بھارت جھوٹ بھی اگر بولتا ہے تو اس کے اوپر بھی کتنے متفق ہوتے ہیں، سارے اکٹھے ہوتے ہیں. یہ المیہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے؟ ہمارے ڈی این اے کا پرابلم ہے. یہ ہے ہمارے شروع سے ہی ایسے. ہمارا آپ ہسٹری دیکھیں، قائد اعظم کیا بنے؟ کافر اعظم. فاطمہ جناح کیا بنی؟ بھارتی ایجنٹ. لیاقت علی خان پہلے قائد ملت، قتل کیا. اس کے بعد ایوب خان ہائے. اس کے بعد بھٹو صاحب سیکیورٹی رسک. اس کے بعد ضیاء الحق منافق اعظم. اس کے بعد بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک، سکھوں کو وہ لسٹیں فراہم کرنے والی. نواز شریف صاحب غدار. پرویز مشرف غدار. عمران خان سکوت کشمیر کرنے والا غدار. ایکیو خان قید مافیا. علامہ اقبال اور علامہ اقبال میرے خیال سے رہ گئے، اور علامہ اقبال کو بھی نہیں کسی دن کوئی کسی جاں باز کی نظر پڑے گی تو ہو جائے گا. یہ ہمارے ڈی این اے کا پرابلم. ہم جس تھالی میں کھاتے ہیں اس تھالی میں چھید کرتے ہیں. ہم جب اپنے مفاد آتے ہیں، جب ملکی مفاد آتے ہیں، تب ہمارے اپنے مفاد امپورٹنٹ اوپر ہو جاتے ہیں. یہ اے ٹو زی ہے، کوئی اس میں نہیں. ایک وقت تھا غدار، ایک غدار تھا 71 میں. میں کہتا ہوں خدا کے لیے اللہ کے نام پہ کوئی ہم میں غدار نہیں ہے، کوئی وطن فروش نہیں ہے. میرا جوید لطیف صاحب، صداقت عباسی صاحب، پارس جہاں زیب کا حق ہی نہیں بنتا کسی کو غدار کہنا. نہیں دے سکتے. ریاست وہ بھی فیصلہ کرے ثبوتوں پہ. لاہور میں آپ نے دیکھا غداری کے وہ 3 مرتبہ کا نواز شریف وزیر. مجھے دکھ ہے، انتہائی دکھ، جو ان کی زبان ہے، جو ان کی گفتگو ہے، جو ان کا سارا کچھ ہے. میں 180 ڈگری پہ اختلاف کرتا ہوں، مگر میں ان کو غدار نہیں کہتا. ٹھیک. میں الطاف حسین کو آپ نے غدار کہا ہوا ہے، اس کو آپ فائنل پہ پہنچائیں اور آخری لمحوں پہ پہنچائیں. اور امین الحق پچھلے سے پچھلے کیبنٹ میٹنگ میں کہہ رہا تھا کہ ہم غدار بھی ہیں اور کابینہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. 400 بندوں پہ مقدمہ اس لیے ہو رہا ہے، انہوں نے تالی بجائی تھی الطاف حسین کی تقریر پہ. تو اب بنیادی طور پہ یہ ریاست کو فیصلہ کرنا چاہیے کون ہے کون، اور منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے.